بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ویز 313 5 کے معزز سامعین، آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دل کا سکون۔ اس دور کی سب سے جو ناپید چیز ہوتی جا رہی ہے وہ دل کا سکون ہے۔ اللہ پاک اپنے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور مطمئن ہوتے ہیں، جن کے دل یا قلوب ذکر الہی سے توجہ سے سنو، اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو ایمان بھی لائے اور عمل بھی نیک کیے، ان کے لیے خوشخبری ہے اور اچھا انعام ہے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 28 اور 29 میں یہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے۔ اگر اس کی تشریح میں دیکھا جائے تو جب تک دل میں شک کا کانٹا چبھتا رہتا ہے، انسان کو کسی پہلو میں بھی سکون اور قرار نصیب نہیں آتا، اور جب یقین کا اجالا ہوتا ہے تو تمام اضطراب ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ انسان کا دل جو ہے وہ اضطراب سے بے چین ہو جاتا ہے، تمام بے چینیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذکر الہی سے ہی دل میں اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ یہی وہ نور ہے جس سے شبہات کے اندھیرے بھاگ جاتے ہیں، یہی وہ غذا ہے جس سے روح کو تقویت ملتی ہے۔ انسان میں نیکی کی پوشیدہ جو صلاحیتیں ہیں وہ بیدار ہوتی ہیں، وہ نشو و نما پاتی ہیں۔ اس سے انسان میں وہ جلا اور قوت ظاہر ہوتی ہے جس سے شیطان پر لرزہ طاری ہوتا ہے اور اس کے تمام منصوبے خاک میں مل جاتے ہیں۔ دنیا کی ساری نعمتوں میں سے اطمینان قلب سب سے عظیم نعمت ہے۔ دولت، عزت، صحت اور کثرت اولاد کے باوجود بھی روح کو سکون اور دل کو چین نصیب نہیں ہوتا۔ صرف اللہ کا ذکر ہی وہ آب حیات ہے کہ جس سے سیراب ہونے والا پھر کبھی پیاس کی پریشانی اور کوئی گھبراہٹ محسوس نہیں کرتا۔ تختہ دار پر بھی اور آتش قدح نمرود میں بھی وہ مسکراتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 191 میں، ایک ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ عقل مند ہیں جو یاد کرتے ہی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور پہلوؤں پر لیٹے ہوئے، اور غور کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں۔ اور تسلیم کرتے ہیں، اے ہمارے رب، نہیں پیدا فرمایا تو نے، نہ یہ کارخانہ حیات بیکار، پاک ہے تو بے عیب ہے، بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کا ذکر کسی وقت اور کسی جگہ کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ کھڑے بیٹھے لیٹے چلتے پھرتے ہر حالت میں بندہ اپنے خالق اور مالک کی یاد میں محو رہے، کائنات میں غور و تدبر کرتا رہنا سب باتوں سے افضل ہے، کہ ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تفکر و تدبر کے ہم مرتبہ کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن آج ہم اس افضل ترین عبادت سے کیسے اعراض کیے ہوئے ہیں، کس طرح سے ہم نے اس کو صدیوں سے بالکل بلا رکھا ہے، جو کہ محتاج بیان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ترجمہ: تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کیا کرو۔ اس آیت کریمہ کے تحت قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ معرف کے حاصل ہونے کا طریقہ صرف القاء اور انعکاس ہے، اور ذکر الہی مراقبہ ہی سے دل میں یہ استعداد پیدا ہوتی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پرنور سینہ سے بلا واسطہ یا بالواسطہ فیضان والقاء قبول کر سکتا ہے۔ اس لیے حکم فرمایا کہ میرا ذکر کیا کرو، کثرت سے کیا کرو، ذکر سے ہی تم اس مقام پر فائز کیے جاؤ گے جہاں انوار و تجلیات کی ہے بے بہا بارش ہوتی ہے، اور دوسرا کہ اعجابات ختم کر دیے جاتے ہیں۔ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا اس سے بڑھ کر بندہ کی کوئی عزت ہو سکتی ہے کہ مالک خالق اس کو اپنی یاد سے سرفراز فرما دے؟ ایک حدیث قدسی میں بھی
ملاحظ ہوتا ہے کہ اپنے رب کریم کی بندہ نوازی کا آپ کو اندازہ ہو سکے، جس کا ترجمہ اور تشریح یہ بنتی ہے کہ میرا بندہ جیسے مجھ سے گمان رکھتا ہے ایسا ہی میں اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے مجمع یا عام میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بلشت میرے نزدیک ہو تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک ہو تو میں ایک قدم اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اگر وہ چل کر میری طرف آئے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ پیارے ناظرین، آج کا جو یہ سبق ہے یہ بہت ہی اہم ہے، اور اس ٹاپک پر آگے بھی انشاءاللہ میں ویڈیو بناتا رہوں گا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو یہ اچھی لگی ہو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، اور کمنٹس میں مجھے بتا دیا کریں، رہنمائی کریں میری بھی، ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں بھی کچھ کروں گا۔ اسی طرح سے روشنی پھیلتی ہے، دیا سے دیا جلتا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب پر کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔